حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب تاریخی مکہ مسجد بھی خطرے میں آ چکی ہے، اور کیوں وہ بتاؤں گا۔ اور رہتاس نامی ایک ندی میں 4 مسلم نوجوانوں کے ڈوب کر ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہندوستان میں کیا مسلمانوں پر واقعی ظلم ہو رہا ہے؟ تو پھر امریکہ نے تشویشناک اس کو بتاتے ہوئے رپورٹ جاری کی ہے، وہ تفصیل سناؤں میں آپ کو۔ اور ٹی ایم سی نے نندی گرام میں بی جے پی پر بوتھ پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر کرناٹک حکومت میں ہنگامے جاری ہیں، تو سعودی عرب کی دھمکی کس طرح کام کر گئی وہ بتاؤں گا۔ اور نیو یارک میں ایک ایشین خاتون پر حملے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس کی بھی تفصیل سناتے ہوئے ایک منڈی میں آگ لگی ہے دہلی کی، وہ بھی بتاؤں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ان کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا امدادی کام کہاں جاری ہے، رمضان کٹ وغیرہ تقسیم کرنے کی، اس کے لیے نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، اس پر غور کریں اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں مکہ مسجد کی اس خبر کی جانب جس کو خطرے میں بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں تاریخی مکہ مسجد کے تحفظ کے سلسلے میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی لاپرواہی مسلمانوں میں مایوسی اور ناراضگی کا سبب بن چکی ہے۔ مکہ مسجد کی مرمتی اور تزئین نو کے کاموں کی مقررہ وقت پر تکمیل نے ناکام آرکیولوجیکل سروے کے عہدیدار مسجد کی دیوار سے متصل تعمیری سرگرمیوں پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں سے مرمتی کاموں کے عدم تکمیل کے نتیجے میں مسجد کی چھت اور دیواروں کو نقصان پہنچا، تو دوسری طرف مسجد کی بیرونی دیوار کے حقیقی موقف کو تبدیل کرتے ہوئے خانگی تعمیراتی سرگرمیاں مقامی مسلمانوں اور مصلیوں میں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ وقف بورڈ اور مکہ مسجد کے عہدیدار کی توجہ دہانی کے باوجود تعمیری سرگرمیاں جاری ہیں، اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے عہدیداروں کو مسجد کے تحفظ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مکہ مسجد کا انتظام چونکہ محکمہ اقلیتی بہبود کی راست نگرانی میں ہے، لہٰذا وقف بورڈ کے عہدیدار غیر مجاز سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ پنچ محلے کی جانب واقع مسجد کی دیوار سے متصل نئی تعمیر کا کام گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تعمیر کے سلسلے میں مسجد کی دیوار پر موجود نقش و نگار اور چھوٹے میناروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کسی بھی تاریخی عمارت کے اطراف تعمیری سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن مکہ مسجد کے معاملے میں سیاسی اثر و رسوخ کے سبب عہدیدار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تعمیر کے دوران مسجد کی دیوار اور بعض حصوں کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی اطلاع تلنگانہ وقف بورڈ کو دی گئی، اور وقف بورڈ کے عہدیداروں نے پہنچ کر تعمیری کام کو روک دیا، لیکن یہ مداخلت اس لیے اثر انداز نہیں ہو سکی کہ وقف بورڈ کے تحت مکہ مسجد کا انتظام نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق میں بھی اس طرح کی سرگرمیوں پر عہدیداروں نے روک لگا دی تھی، لیکن اس مرتبہ مقامی جماعت کی سرپرستی میں تعمیری سرگرمیوں کی شکایتیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مسجد کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے، اور لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسجد کی دیواروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آرکیولوجیکل سروے کے قانون کے مطابق کسی بھی تاریخی عمارت کے قریب کھدائی یا کسی اور تعمیری سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تو مسجد کی دیوار کو نقصان پہنچاتے ہوئے نئی تعمیر کا کام زور و شوروں سے جاری ہے۔ مقامی افراد نے اس سلسلے میں صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم سے نمائندگی بھی کی۔ انہوں نے اس مسئلے کو اقلیتی بہبود کے اعلیٰ عہدیداروں آرکیولوجیکل سروے سے رجوع کرنے کا تیقن بھی دیا۔ مصلیان مسجد نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے بھی درخواست کی ہے کہ اس جانب فوری توجہ مبذول کرتے ہوئے تاریخی مکہ مسجد کا تحفظ کریں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آس پاس میں جو تعمیری کام کر رہے ہیں ان کا تعلق بھی مسلمانوں سے ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کو مسجد کی اہمیت نہیں ہے، مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے عارضی مفاد کے لیے،
تو آپ اندازہ لگائیں. اور اس سلسلے میں وقف بورڈ بھی ناکام نظر آ رہی ہے اور یہاں کی مسجد کی کمیٹی بھی جو مسجد کے ذمہ دار مانے جاتے ہیں. ایسے حالات میں مسجد کی حفاظت کرنا, ان کی دیواروں کی حفاظت کرنا اور تاریخی مسجد ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنا حکومت پر بھی لازمی بنتا ہے, جیسے کہ آرکیولوجیکل سروے کے مطابق, اس کی رپورٹ کے مطابق اور اس میں جو قوانین درج ہے اس کے مطابق. لیکن یہاں سب کا سب چوپٹ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ حکومت کی توجہ جانب ہو, وقف بورڈ کی بھی توجہ ہو, اس کے علاوہ مسجد کے ذمہ داران کی بھی, اور آس پاس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کو نقصان نہ پہنچائے, اپنی جو ہے تعمیرات کو روک دیں. بصورت دیگر آرکیولوجیکل سروے اور اس کی رپورٹ اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. بہرکیف ناظرین گرامی, آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں آگے. اور آج بہار کے رہتاس ضلع کے اندر پوری تھانے سے بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ کہ یہاں پہ ایک واقعی اندر پوری بازار کے نزدیک سون ندی میں نہانے کے دوران 4 لوگوں کی لاش بدھ کو برآمد کر لی گئی جو ڈوب گئے تھے. پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ منگل کی دیر شام اندر پوری بیراج کے نزدیک سون ندی میں نہانے کے دوران 4 نوجوان ڈوب گئے. پولیس انتظامیہ نے غوطہ خوروں کی مدد سے کل دیر شام تک لاشوں کی تلاش کی, لیکن کسی کا پتہ نہیں چلا. آج صبح غوطہ خوروں کی تلاشی کے دوران سبھی 4 نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی ہے. مرنے والے نوجوانوں کی شناخت جو ہے وہ شہنواز قریشی 16, راجہ بابو عرف پرنس 16 اور سلو عرف ناظر ادریسی 15 اور اسامہ ادریسی شامل ہیں. تو اس طرح سے 4 نوجوانوں کے ایک ہی علاقے سے حاضر اپنے والے دوستوں کی اس طرح ہلاکت کی وجہ سے پورے علاقے میں ماتم مچا ہوا ہے. آئیے ناظرین گرامی, میں آپ کو ہندوستان میں ہو رہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو لے کر کے امریکہ نے کس طرح کی رپورٹ جاری کی ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں. غیر معمولی طور پر انسانی حقوق کے مسائل سنگین بنتے جا رہے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ دیگر اقلیتوں پر بھی سرکاری حکام اور پولیس کی جانب سے ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں. ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. پولیس ماورائے عدلیہ کارروائی کرتے ہوئے بے قصور اقلیتوں کو ہلاک کر رہی ہے. اندھادھند گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. اظہار خیال کی آزادی پر پابندی عائد کرتے ہوئے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خواتین مذہب کی بنیاد پر اور سماجی رتبے کے حامل افراد کے بشمول اقلیتی گروپ کے ارکان کو پرتشدد نشانہ بناتے ہوئے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے گروپوں کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے. امریکی رپورٹ میں ہندوستانی وزارت داخلہ کی 2016 سے 2017 تک کی رپورٹ کے اعداد و شمار کا بھی تذکرہ کیا گیا, جس کے مطابق مذکورہ 1 سال کے عرصے میں فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی بنیادوں پر تشدد میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے. امریکہ نے دنیا میں انسانی حقوق سے متعلق یہ بھی نوٹ کیا کہ ایران, چین, روس اور شام سمیت کئی ممالک میں اپوزیشن قائدین کو پرتشدد نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. کانگریس کو پیش کردہ رپورٹ میں امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ سے امداد حاصل کرنے والے ممالک اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کی صورتحال کا احاطہ کیا جاتا ہے. سال 2020 میں بہت بے قصور افراد حکمرانوں کے پیدا کردہ شفاف اور ابتر ماحول میں مصائب کا شکار ہو رہے ہیں. رپورٹ میں ہندوستان اور چین کا بطور خاص حوالہ دیا گیا. چین کے جنوب مغربی صوبے سنکیانگ میں uyghur مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ ابتر ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. چینی حکام نے ایک طرف سے uyghur مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی مہم شروع کی. شام کے صد بشار اسد پر بھی تنقید کی گئی. میانمار کے حالات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں کا بھی نوٹ لیا گیا ہے. شام میں عوام کے خلاف مظالم اور اونچے ہتھ کنڈوں کا سلسلہ جاری ہے. اس رپورٹ میں روس کو مخالفت حکومت اور سیاسی قائدین اور پرامن مظاہروں میں حصہ لینے والوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر بھی تنقید کی گئی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی, لمبی رپورٹ ہے, لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے پیش کی گئی اس رپورٹ میں چین میں uyghur مسلمانوں پر ظلم و تشدد, میانمار کی جو حالات ہے وہ, اور پھر ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہی ظلم و زیادتی اور اقلیتی برادری کے ساتھ ہو رہی زیادتیوں کو لے کر کے اور ہراساں کیے جانے کو لے کر کے اس وقت رپورٹ سامنے آئی ہے. اس کے بعد اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد یہاں کی حکومت کس طرح کا فیصلہ لیتی ہے اور یہاں کے حکومتوں کے نام کس طرح کے لیٹر اور بہت سارے اپنی چیزیں پیش کرتی ہے, یہ وقت انتظار کرنا ہوگا. دیکھنا ہے کہ ابھی تو رپورٹ پیش کی گئی ہے. بہرکیف اس پر
جو رد عمل سامنے آتا ہے دنیا کی طرف سے، وہ ممالک جن ممالک کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد شاید جو ہے کوئی آفیشلی لیٹر ڈکلیئر ہو تمام ممالک کے لیے جہاں پر جو اقلیتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد تبصرہ نگاروں نے اس طرح سے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں بنگال الیکشن میں ٹی ایم سی نے نندی گرام میں بی جے پی پر بوتھ پر قبضہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے زبردستی بی جے پی کو ووٹ کروانے کا الزام لگایا ہے۔ جی ہاں، ترنمول کانگریس نے نندی گرام میں بی جے پی پر بوتھ پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ اس کو لے کر ٹی ایم سی رہنما ڈیرک اوبرائن نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے۔ مغربی بنگال کی سب سے مشہور نندی گرام اسمبلی سیٹ پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہے، جہاں سے ریاست کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس چھوڑ کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوئے سابق وزیر شوبھندو ادھیکاری آمنے سامنے ہیں، اور یہیں پر جو ہے بی جے پی نے بوتھ پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج دوپہر 12 بجے تک 27.45% آسام میں اور بنگال میں 37.14% رائے دہندگان نے ووٹ ڈالے تھے، اور شام کو پتہ چلے گا کہ مکمل فیصد کتنی ووٹنگ ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو کرناٹک حکومت میں ہوئے ہنگاموں کی بات کروں گا، اس لیے کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا کے خلاف اس وقت کرناٹک حکومت میں وزیر کے ایس یڈیورپا نے بغاوت کر دی ہے، یعنی ایک ہی پارٹی میں دو پارٹیاں بننے کا جو ہے سلسلہ چل نکلا ہے۔ ویسے بھی یہاں کی بی جے پی پارٹی کو لے کر کے، الگ ذات اور پات کو لے کر کے، الگ چیزوں کو لے کر کے ہمیشہ سے یہاں پر بی جے پی پارٹی میں دوریاں رہی ہیں، انبن رہی ہے، تنازعات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تنازع کھل کر کے سامنے آیا ہے۔ اس وقت یڈیورپا نے وزیر اعلیٰ یڈیورپا پر کام کاج میں مداخلت کرنے کے الزام عائد کیے۔ انہوں نے ریاست کے گورنر وجو بھائی والا کو خط لکھ کر اپنے ہی وزیر اعلیٰ یڈیورپا کی شکایت کر دی۔ ریاستی حکومت میں دیہی وزیر ایشورپا نے اپنے خط کاپی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا کو بھی بھیجی ہے۔ ایشورپا کا الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ان کے محکمے سے بغیر اجازت لیے 774 کروڑ روپے الاٹ کر دیا۔ اس پر یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ اس الاٹمنٹ میں متعصبانہ رویہ اپنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپریشن کمل معاملے میں وزیر اعلیٰ یڈیورپا کی ایک ویڈیو بھی، ایک آڈیو بھی پوری طرح سے اس وقت وائرل ہو رہی ہے، جو معاملہ اس وقت سنوائی میں ہے عدالت میں، کہ کس طرح انہوں نے ایک کانگریس سے یا جے ڈی ایس سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی کے بیٹے کو پارٹی چھوڑ کر کے دوسری پارٹی میں یعنی بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے الگ لالچ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس طرح الگ الگ معاملے کو لے کر کے اس وقت بی ایس یڈیورپا گھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے بھی جو ہے یہاں پر جو ایک سخت تنازع جو چل نکلا ایک رکن اسمبلی کی جانب سے، وزیر کی جانب سے، ویسے بھی بی جے پی اس وقت گھیرے میں تھی۔ یہ معاملہ مزید اس کو جو ہے اس وقت دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو دو ویڈیو دکھا کر کے پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آگ حادثات میں لگاتار اس وقت جو ہے اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، الگ الگ ریاستوں کے الگ الگ دکانوں میں، کہیں منڈیوں میں۔ یہ اس وقت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ منظر ہے دلی کے پیتم پورہ سبزی منڈی کا، جہاں پر جو ہے دکانوں میں زبردست آگ لگی، اور اس کے بعد اس آگ کو بجھانے کے لیے 8 گاڑیاں وہاں موجود تھی، لیکن یہاں موجود بہت ساری دکانیں میں بہت زیادہ آگ لگ گئی اور بہت بڑا نقصان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میں جب تک یہ خبر آپ لوگوں کو سنا رہا تھا وہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج حصار ایئرپورٹ پر دشینت چوٹالہ کے خلاف کسانوں نے زوردار اس قدر آندولن کیا کہ وہاں موجود پولیس اس آندولن کو دیکھ کر کے واپس پلٹنے میں ہی اپنا خیر سمجھا، اور یہ دیکھیے فوجی اور پولیس کس طرح واپس چلے جا رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں۔ دراصل دشینت چوٹالہ کے حصار ایئرپورٹ میں آنے کی خبر پا کر یہاں کے لوگوں نے اور کسانوں نے پرزور احتجاج شروع کر دیا تھا ایئرپورٹ روڈ پر، جس کو لے کر کے کچھ یہاں پر پولیس کی بندوبست کی گئی تھی، لیکن جیسے جیسے کسانوں کا آندولن سخت ہوتا گیا یہاں پولیس کھسکنے میں اپنا خیر سمجھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز
नाज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार